تو قرآن حکیم کی روشنی میں دو لفظ ڈسکس کیے ہیں جو قرآن حکیم میں نوجوان کے لیے آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے فتن اور دوسرا لفظ ہے بالغ اشدہ۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں اور انبیاء کرام اور صلحاء کی جوانیوں کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جوانی اور آپ کی عمر مبارک کا بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ قرآن حکیم میں پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری عمر مبارک کی قسم کھائی ہے۔ یہ 14 نمبر پارہ ہے، سورہ ہجر ہے۔ اس کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، لَعَمْرُکَ، میرے محبوب آپ کی پوری عمر مبارک کی قسم۔ تو ایک تو آقا علیہ السلام کی پوری عمر مبارک کی قسم کھائی ہے، اور ایک اور قرآن حکیم کا مقام ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال تک جو جوانی ہے، اس کو رب تعالیٰ نے اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر دلیل بنایا ہے۔ وہ کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کوہ صفا پر کھڑے تھے اور قریش کو بلایا، اور جب قریش مکہ آپ کے سامنے اکٹھے ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یوں کہہ دوں کہ اس وقت دشمن کی فوج کھڑی ہے پہاڑ کی اس سائڈ پہ، وہ ابھی اچانک حملہ کرے گی اور تم سب کو نیست و نابود کر دے گی، تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ تو وہ جو سامنے کھڑے تھے سب نے بے ساختہ کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان پہ اتنا اعتماد کہ تمہاری نظر نہیں پڑی اس لشکر پر، اور صرف میری زبان پر اعتماد کرتے اس کو مان رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سب نے بے ساختہ کہا اس لیے انت الامین والصادق، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن بھی آپ کے کردار کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں۔ کردار وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری زبان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات مان رہے ہو تو میری ہی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ مان لو کہ خدا ایک ہے، اور جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے۔ اب اس پر وہ جو سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے بت آپ ہم سے چھڑا رہے ہیں اور ایک خدا کو منوا رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کہ اس کے ایک ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اب قبل اس کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوتے، کوئی دلیل دیتے، تو اس دوران آسمان سے جبریل کا نزول ہوا۔ اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رب کی یہ منشا نہیں ہے کہ اس کی وحدانیت پر، اس کے ایک ہونے پر آپ سورج کو واپس پلٹائیں، آپ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں، آپ درخت کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جڑوں کو اکھیڑ کر آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو جائے۔ آج رب کی منشا یہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل پھر رب کی منشا کیا ہے؟ تو اس پر پھر جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ ان کو یوں فرمائیں، رب کی منشا یہ ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آپ ان کو یوں فرمائیں کہ 40 سالہ زندگی میری تمہارے اندر گزری ہے، میری زندگی کی راتیں تمہارے سامنے، میری زندگی کے دن تمہارے سامنے، میری خلوت، میری جلوت، میرے معاملات، میرے لین دین، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ میری کتاب زندگی ایک کھلی کتاب تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اس میں کہیں کمی، کجی، نقص، عیب نظر آتا ہے؟ سب بے ساختہ بولے کہ نہیں، آپ بے عیب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر میں بے عیب ہوں تو میرا بے عیب ہونا ہی خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، اس مقام سے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ جوانی کو رب تعالیٰ اپنی وحدانیت پر دلیل بنا رہا ہے، اپنے ایک ہونے پر دلیل بنا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک جوانی کو اللہ پاک نے توحید پر دلیل بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح پھر آگے بڑھیں تو ہمیں ایک تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے وہ 25 سال میں ہوئی، اور جن کے ساتھ شادی ہوئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اب اس شادی کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، ہمارے ہاں بھی شادی کا ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معیار مقرر کیا جاتا ہے کہ لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی نوکری ہے یا نہیں ہے، اس کی جاہ و منصب ہے یا نہیں ہے، ہم پیسہ دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ شادی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمائی، اس شادی کا معیار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جب شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہوئی تو اس کا معیار یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی پہلی بھی شادی تھی، وہ آپ بیوہ تھیں، تو آپ نے ایک تہیہ کر رکھا تھا کہ آج کے اس شادی کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہیں کرنی، اور اگر کسی سے شادی میں نے کی بھی تو اس سے شادی کروں گی جو صداقت کا، امانت کا پیکر ہوگا۔ یہ بات آپ نے ایک سہیلی سے شیئر کی ہوئی تھی۔ ایک دن اس سہیلی نے آپ کو یہ عرض کیا کہ اے خدیجہ، لگتا ہے کہ جیسے تیری رب نے سن لی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تیری بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدیجہ، وہ جو ابو طالب کے بھتیجا ہے نا محمد، زمانہ اس کے کلمے پڑھتا ہے، اس کی امانت کے، اس کی دیانت کے، اس کی صداقت کے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ بات پتہ تو تب چلے گی کہ جب ہم کوئی ہمارا آپس میں کوئی لین دین ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ اگلے کی امانت اس کے اندر کتنی ہے، دیانت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے۔ بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے درمیان ایک کاروباری ڈیل ہوئی کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر شام کی منڈیوں میں جائیں تو جو منافع ہوگا وہ نصف نصف ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے اس بات کو مان لیا، کاروباری ڈیل طے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا خاص غلام میسرہ وہ ساتھ بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کیسے کرتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، یہ لوگوں سے ڈیلنگ کیسی کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور واپسی پہ مجھے من و عن آ کے بتانا ہے۔ جب وہ سامان تجارت شام کی منڈیوں میں بک گیا، واپس تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو میسرہ وہ تیزی کے ساتھ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس خبر دینے کے لیے آیا کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ اور جب وہ آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس نے عرض کیا کہ اے میری مالکن، اے خدیجہ، اس ہستی کے بارے میں جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ ناظرین کرام، پھر شادی ہو گئی۔ اس شادی سے آقا علیہ السلام کی ساری نسل پاک آئی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہ السلام آئیں، حضرت امام حسن، امام حسین، اور قیامت تک جو سادات گرامی قدر ہیں وہ اس شادی سے ہیں جس شادی کی بنیاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک جوانی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی، جوانیاں پاک ہوں تو پھر اس جوانی سے آگے جو نسل چلتی ہے وہ نسل پھر زمانوں کی کایا پلٹتی ہے، وہ ظلم کی چٹانوں کے رخ موڑ دیتی ہے۔ اس جوانی سے آگے جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر قوم کے لیے اور ملت کے لیے کچھ کام کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی آنے والی جنریشن کو ایک نیا سویرا اور مستقبل ایک روشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے نوجوان اپنی زندگیوں کو قرآن کے تابع کریں اور اس الوہی ہدایت کے ذریعے اپنی جوانیوں کو سنوارتے چلے جائیں جس کا نام قرآن حکیم ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک، یہ سب سے بہترین مہینہ ہے، سب سے بہترین موقع ہے کہ جب ہمارے دشمن
کو پابند سلاسل کر دیا گیا تو ہمارے پاس بہترین ماحول ہے، سازگار ماحول ہے کہ ہم اپنی جوانیوں کو قرآن کی اتباع میں سنوارتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم اور قرآن کا نور عطا فرمائے۔ والسلام۔